آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسے پاکستانی ڈراموں پر جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ پر بنائے گئے۔ یہ ٹاپک اپنے آپ میں ہی بہت کنٹروورشل رہا ہے، لیکن ریسنٹ ٹائمز میں کچھ ایسے پاکستانی ڈرامے بنائے گئے جنہوں نے اس ریلیشن شپ کو رومانٹک انداز میں دکھا کر آڈینس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں بہت خوبصورت ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ تو جلدی سے کیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ان 5 ڈراموں کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں اس سال کا بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے بڑے ناموں پر مشتمل کاسٹ، ہمایوں سعید، خلیل الرحمن قمر اور ندیم بیگ کی جوڑی کے باعث سب کو یقین تھا کہ یہ ڈرامہ ریٹنگ میں دھماکہ کرے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ڈرامہ اپنی اچھی رفتار سے چل رہا تھا جب رائٹر نے اس میں ایک نیا ٹیچر اسٹوڈنٹ رومانس ٹریک ڈال دیا۔ منٹو اور محمل 2 ایسے کردار ہیں جن میں کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے، اور ان کی محبت کا جذبہ عجیب اور ناگوار لگتا ہے۔ ایک شاگرد کا اپنے استاد جو اس سے 22 سال بڑا ہے، اس کے لیے پاگل ہونا ناقابل یقین لگتا ہے۔ مزید یہ کہ محمل ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اپنے پورے خاندان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، مگر اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے استاد سے محبت رہ گیا۔ ان دونوں کریکٹرز کے درمیان ریلیشن شپ کو آڈینس نے بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ ڈرامے کی کاسٹ کی بات کریں تو اس میں انڈسٹری کے کافی بڑے نام شامل ہیں، جن میں سائمہ نور، آصف رضا میر، بابر علی، ہمایوں سعید، سجل علی، صنم سعید اور اذان سمیع خان جیسے اداکار شامل ہیں، اور یہ ڈرامہ سیریل حال ہی میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن۔ زرد پتوں کا بن بھی ایک ایسا حالیہ ڈرامہ ہے جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی لو سٹوری دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک سماجی لحاظ سے اہم ڈرامہ تھا جس میں معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ مینو ایک مضبوط اور خود مختار لڑکی تھی جو کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کا کردار کافی متاثر کن اور پسندیدہ تھا۔ دوسری طرف کہانی کا ہیرو ڈاکٹر نوفل بھی مثبت کریکٹر تھا جسے مداحوں نے کافی سراہا، لیکن کہانی میں دکھایا گیا کہ نوفل مینو کا استاد بن جاتا ہے اور پھر دونوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کہانی میں دونوں کردار پسندیدہ تھے، پھر بھی یہ ریلیشن شپ کافی عجیب محسوس ہوتا ہے۔ البتہ میں منٹو نہیں ہوں کے برعکس یہاں محبت کو شدت سے نہیں بلکہ نرمی سے دکھایا گیا۔ ڈرامے کی لیڈنگ کاسٹ میں حمزہ سہیل اور سجل علی شامل تھے۔ یہ ڈرامہ سیریل ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل بریانی۔ بریانی ڈرامہ اس وقت ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ہمیں استاد شاگرد کی محبت کا قصہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نسا اور میران کی ملاقات تب ہوتی ہے جب نسا اس کی استاد بنتی ہے۔ وہ اسے پڑھا رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ دونوں کی عمر تقریباً برابر لگتی ہے، مگر پھر بھی یہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ لو سٹوری ہے۔ بریانی ڈرامے کی لیڈنگ کاسٹ میں رمشا خان اور خوشحال خان خٹک جیسے اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل من مائل۔ من مائل ایک کلاسک پاکستانی ڈرامہ ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان محبت کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ڈرامہ نشر ہونے کے وقت بہت مقبول ہوا اور کردار منو اپنی ضد اور جذبے کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا تھا۔ منو اپنے استاد صلاح الدین کو منانے کے لیے گلیوں میں بھاگتی دکھائی گئی۔ اگرچہ صلاح الدین اسے چاہتا تھا، لیکن اس نے اس کی محبت قبول نہیں کی۔ من مائل ڈرامے کی لیڈنگ کاسٹ میں حمزہ علی عباسی اور مایا علی شامل تھے۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک انتہائی کنٹروورشل پاکستانی ڈرامہ تھا۔ یہ اپنے نشر ہونے کے دوران بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنا، کیونکہ اس میں ایڈلٹ ٹاپکس اور ہلکی تشدد آمیز محبت کو رومانٹک انداز میں دکھایا گیا۔ ڈرامے میں دانش تیمور اور سحر ہاشمی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔
یہ ڈرامہ اب تک 1 ارب ویوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تاہم اس میں بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کو رومانٹیسائز کیا گیا ہے، جہاں ہیرو ہیروئن کو پڑھاتا ہے جب وہ امتحان میں ناکام ہونے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ من مست ملنگ ڈرامہ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا تھا۔ یہ تو تھے وہ پاکستانی ڈرامے جن میں اس ریلیشن شپ کو کافی رومانٹیسائز کر کے پیش کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان ڈراموں کا کتنا برا اثر خواتین کی تعلیم پر پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی عورتوں کو مردوں کے برابر مواقع نہیں ملتے، ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے اور بہت سی لڑکیاں خواہش کے باوجود تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی۔ ایسے میں اگر پاکستانی ڈرامے یہ دکھائیں گے کہ اگر عورت کو تعلیم کا موقع دیا جائے تو وہ اپنے استاد سے محبت میں پڑ جائے گی، تو یہ سوچ غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں یونیورسٹیاں موجود نہیں، لہٰذا طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ اگر والدین کو یہ خوف ہو جائے کہ بیٹیاں وہاں جا کر اپنے استادوں سے تعلقات بنا لیں گی تو وہ انہیں شہر بھجوانے سے گریز کریں گے، اور یوں ایسے ڈرامے لڑکیوں کی تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ان ڈراموں میں جہاں بھی استاد شاگرد رومانس دکھایا جاتا ہے وہاں عورتوں کو پہلے مضبوط اور تعلیم یافتہ دکھایا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ محبت میں پڑھ کر اپنی تعلیم اور مقصد کو بھول جاتی ہیں۔ یوں ان کی محنت اور خود مختاری کی کہانی محبت کے آگے ماند پڑ جاتی ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں مردوں کو عموماً امیر بزنس مین بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور کامیاب دکھایا جاتا ہے، جبکہ عورتوں میں مقصد یا منصوبے کی کمی دکھائی جاتی ہے۔ چاہے وہ ابتدا میں کچھ حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، آخر میں کہانی اس لڑکی کی سچی محبت کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ ایسے ٹیچر اسٹوڈنٹ رومانس دکھا کر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عورت آخر کار اپنی خواہشات اور خوابوں سے زیادہ محبت کو ترجیح دے گی۔ یہ بات درست ہے کہ جب ایک مرد اور عورت دونوں بالغ ہوں تو وہ محبت کر سکتے ہیں اور انہیں اس محبت کا حق بھی ہے، لیکن ایک ایسے احترام والے رشتے یعنی استاد اور شاگرد کے تعلق کو شدید رومانٹک تعلق میں تبدیل کر کے دکھانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں خواتین کی تعلیم ابھی بھی مردوں جتنی اہم نہیں سمجھی جاتی اور انہیں مساوی مواقع حاصل نہیں ہوتے۔ ایسے میں یہ رجحان نہ صرف پسندیدہ بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔